اللہ کا ہر نبی یقیناً ہمیشہ سچائی کو فروغ دیتا رہا، سچائی کی وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن انبیاء کے طبقہ میں سے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کا تذکرہ وہ فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ صداقت کا علم بلند کیا اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا اور سچائی کو آپ نے فروغ دیا۔ رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ آپ یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، اور صدیق فعیل کے وزن پر جو ہے وہ مبالغہ اور مشابہت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کے اندر کثرت والا معنی زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے۔ صدیق انتہا درجے کے سچ بولنے والے تھے، انتہا درجے کے صداقت شیار آدمی تھے۔ کون؟ ابراہیم۔ آپ انہیں یاد کیجئے، اور پھر آپ نے دعا بھی مانگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ یا اللہ میرے بعد لوگوں کی زبان پر میرے متعلق سچائی کو جاری فرما، سچائی کے ساتھ میرا ذکر اور میرا تذکرہ کیا جائے۔ آپ خود سوچئے، جس کو صدیق اللہ کہہ رہا ہو، جس کی صداقت کی گواہیاں رب کائنات دے رہا ہو، اس کے صداقت اور سچائی اور عفت کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کون جو ہے وہ سچا اور صداقت والا ہو سکتا ہے، جس کی صداقت کی گواہیاں خود رب کائنات دے رہا ہو۔ اور ہمیشہ انسان کو انبیاء کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بنایا ہے، تو وہ اگر صدیق اور صداقت شیار تھے تو تمہیں بھی اپنی زندگی سچائی والی گزارنی چاہیے، کبھی جھوٹ، دروغ گوئی، کذب بیانی کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے۔ نفع ہو یا نقصان، ہمیشہ سچ کو فروغ دینا چاہیے، سچ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور تاجدار انبیاء آمنہ کلال مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم پہ سچائی، صداقت لازم، ہمیشہ سچ بولنا۔ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو يهدي إلى الجنة، وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے یکتب عند اللہ صدیقہ، وہ سچ بولنے والا بندہ اللہ کے ہاں بھی صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو سچا کے طبقے میں، زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، سچوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچنا، کذب بیانی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنا دامن بچا کر رہنا۔ کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، کہ کذب، جھوٹ بیانی گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف، عذاب اور آگ کی طرف جھوٹ لے کے جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور سچوں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو جھوٹ سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، میرے آقا فرماتے ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور جھوٹ کو ہی تراشتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی جھوٹی بات، جھوٹا ہیلا بہانہ مل جائے۔ ہوتا کیا؟ حتی یکتب عند اللہ کذابا، ایک وقت آتا ہے وہ جھوٹ بول بول کے اس مرلے پہ آ جاتا ہے، اللہ اسے کذاب اور جھوٹا لکھ دیتا ہے، جھوٹوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سچائی، آپ کی صداقت ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔